أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وقال الله تبارك وتعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وقال الله على كل شيء رقيبا صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات واسطے جس نے سانوں اپنی کمال شفقت اور مہربانی کے نال اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس سے بڑھ کے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے سانوں سید الانبیاء سید الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف نصیب فرمایا. قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت اس وقت کسی دوستوں نے سنی. یہ آیات قرآن مجید کی سورہ احزاب کے نام تعلق رکھتی ہیں اور انہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئے ہے اور بالخصوص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جنہوں کو قرآن نے امہات المومنین قرار دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین یعنی کائنات کے اہل ایمان دیاں ماواں. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لوگو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنہ کے ہوتے انہوں نے جانا کے نالوں میں زیادہ حق ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیویاں مومنہ دیاں ماواں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو مخاطب ہو کے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء کہ ہے میرے پیغمبر کی بیویوں تسی دنیا کی کسی عام عورت جیسی درجے اور فضیلت اور عظمت کے لحاظ نہ کسی عام عورت جیسی نہیں. پھر اللہ رب العالمین فرمائے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر کی بیویوں تواڈے جو کوئی بھی اللہ اور رسول کی
نال یہ عمل کرے مالک فرماتے ہیں اسی انہوں دو بار دوہرا اجر عطا فرماواں گے اور انہوں کے واسطے میں اللہ نے عزت والی روزی تیار فرمائی۔ ان آیات کی یہ چیز معلوم ہوتی ہے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات دنیا کی دوسری عورتوں کے مقابلے کے اندر عظمت اور فضیلت کا وہ مرتبہ اور مقام نصیب فرمایا جو دنیا کے کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہویا۔ میں گزشتہ جمعے ایک چیز ذکر کی تھی کہ اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں بھی قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی کے اندر آپ نے اہل بیت کے اندر شامل۔ چنانچہ اس سلسلے کے اندر آپ کی سب کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نال اعلان نبوت کی پہلے جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر اس وقت 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس ویلے 40 سال ہے۔ اور اس کی پہلے بات ذہن کے اندر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے بارے اپنے اہل کے بارے امت نو بھی یہ وصیت فرمائی اور حکم دیتا کہ تسی انہاں دے نال خیر بھلائی بہتری اور نیک سلوک کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ انا اباہ وصى لأمہات المؤمنین بحدیقۃ بیعت بعدہ ب40,000 الف دینار۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وصیت فرمائی اپنی امت نے کہ میرے بعد میرے اہل یعنی میرے اہل بیت اور میری ازواج کے متعلق تسی ہمیشہ نیک سلوک کرنا ہے۔ یہ بات آپ نے بیان فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امہات المومنین دے بارے یہ وصیت فرمائی کہ ایک باغ انہاں دے نام وقف کر دیتا اہل بیت دے واسطے اور اس باغ دی قیمت اس وقت 40,000 دینار ایک قیمت مقرر ہوئی۔ 40,000 دینار کے اندر وہ باغ فروخت کیتا گیا اور وہ قیمت امہات المومنین کے اندر تقسیم کی گئی۔ موجودہ دور کے اندر اس باغ کی قیمت لکھاں کے اندر نہیں بلکہ کروڑاں کے اندر اس باغ کی قیمت محسوس ہوندی اور معلوم ہوندی اور مقرر کی گئی۔ چنانچہ میرے بھائیوں اسی طرح ہی خلافت راشدہ کا دور آیا۔ تمام خلفائے راشدہ جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہم اجمعین کی خلافت کے دور کے اندر بھی امہات المومنین دے واسطے اور اہل بیت دے واسطے عام لوگوں کے نالوں کئی گنا زیادہ وظائف مقرر کیتے گئے۔ بہرحال ایمان کی تازگی کے واسطے اور امہات المومنین کے نال محبت اور عقیدت کے واسطے
اتنی ہی بات سانو اپنے ذہن دے اندر بٹھا لینی کافی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے پیغمبر دی بیویو تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں ہو۔ جس طرح دنیا دا کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی بشر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مرتبے جیسا نہیں، اسی طرح دنیا دی کوئی عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات دے درجے نو حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب دے عام دستور دے مطابق تجارت نو ذریعہ معاش دے طور پہ اختیار فرمایا۔ ویسے آپ جوانی دے اندر مختلف قبیلیاں دیاں بکریاں اجرت کے طور پہ آپ چرایا کرتے سن، مگر آپ کا سب کی معروف ذریعہ تجارت، ذریعہ معاش وہ ہے تجارت۔ تجارت ایک ایسا پیشہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر معیشت اور روزی دے 10 حصے کیتے جان، انہاں 10 حصیاں دے وچوں روزی رزق روزگار دے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر پوشیدہ رکھے، اور اچھے اور نیک تاجر دی خوبی اللہ کے پیغمبر نے یہ بیان فرمائی ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا، دیانتدار اور ایماندار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء دے نال، صدیقاں دے نال، شہداء دے نال اور اللہ دے اولیاء، اللہ دے ولیاں دے نال کل قیامت دے دن اس شخص نو اٹھایا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت نو معاش کا ذریعہ بنایا، اور بچپن کی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شوق ہے۔ چنانچہ ایک موقع پہ آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کے نال ملک شام کے اندر تجارت کا سامان لے کے گئے۔ شام کے اندر پہنچے، اتنے ایک عیسائی راہب بحیرہ نامی ملیا کہ انہیں جناب ابو طالب نے یہ بات کہی، سردار ابو طالب تسی اپنے اس بیٹے نو جتنی جلدی ہو سکتا ہے واپس لے جاؤ، کیونکہ یہ اندر مینو ایسیاں علامتاں تے ایسیاں نشانیاں نظر آ رہی ہیں جہاں اسی تورات اور انجیل کے اندر اللہ دے آخری پیغمبر دے بارے پڑھیاں نے۔ مینو یہ ڈر ہے کہ اگر اتنے دے عیسائیاں کو یہ پتہ چل گیا تو ممکن ہے وہ تواڈے اس بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچان۔ اس لیے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کا رجحان شروع کی تجارت کی طرف آیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دیانتداری، شرافت، آپ دی نیک اخلاقی، نیک اخباری دی اطلاع اور خبر جدوں عرب دی ایک مشہور خاتون جو مکہ مکرمہ دے اندر اور عرب دے اندر مالداری کے لحاظ کے نال بہت مشہور سن، بہت مالدار خاتون، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے پہلا آپ دی ایک یا 2 شادیاں ہو چکیاں سن، مگر انہاں خامداں دے نال آپ دا نکاح نہ ہو سکیا۔ یہ اندر میں سمجھنا اور ساڈا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایسی نیک اور پاک بات اور پاک خاتون دا انتخاب اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ جیسی شخصیت کے واسطے فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا مال تجارت شام دے ملک دے اندر لے کے گئے اور سیدہ خدیجہ دے نال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جو اصول طے ہویا کہ دوسرے تاجراں دے مقابلے اندر آپ علیہ السلام تجارت دے نفع دے وچوں زیادہ حصہ دیتا جائے. تجارت دے اندر سود نہیں ہے، اس سے واسطے اللہ تعالیٰ نے تجارت نو حلال قرار دیتا ہے اور سود نو حرام قرار دیتا ہے. ساڈے ہاں معاشرے دے اندر کئی قسم دیا قباحتاں تے بیماریاں موجود ہیں. بہت بڑی بیماری ساڈے ہاں پائی جاندی ہے اور میں گزارش کراں کہ اس بیماری نو جس قدر جلد ہو سکے اپنے آپ کی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہے. وہ ہے بندے اتے گروی کے طور پہ زمین لے لینا، بندے زمین لے لینا. جتنی دیر تک اس زمین کا مالک کو رقم واپس نہیں کرتا، جس شخص نے وہ زمین گروی رکھی ہے، بندے تے رکھی ہے، وہ مکمل طور پہ فائدہ اٹھائے گا. حتیٰ کہ اس سلسلے کے اندر کئی نسلاں بھی گزر جاندیاں نے، لیکن بندہ بندے اندر دیتی ہوئی زمین واپس نہیں لے سکتا. یاد رکھیے گروی اور بندے دے اوپر رکھی ہوئی زمین کی آمدن شرعی طور پہ جائز نہیں، حرام ہے. اور ایسی کمائی کدے بھی برکت دا باعث اور رحمت دا باعث نہیں بن سکتی. یہ بجائے اسلام نے سانو ایک طریقہ دیتا ہے، انہوں اسی شراکت کہہ سکتے ہیں، انہوں اسی شریعت کا نام دیتا ہے مزاربت. کہ مزاربت کے اندر بھی ایک محنت ہے لیکن یہ اندر دونوں فریق شامل ہویا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، سانو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی کہ حرام طریقہ اختیار کرنے کی بجائے جائز اور حلال طریقے دے نال روزی کمان کی کوشش کریے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عام لوگوں کے نال جنہوں نے مال تجارت دے کے مختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمانیاں، انہوں کے نال مزاربت دے اصول دے مطابق ایک حصہ طے کر لیندیاں. کیونکہ قبیلہ قریش بھی تجارت پیشہ قبیلہ آیا، اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت کے اندر دلچسپی رکھتے سن. جدوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی راست گوئی، امانت، دیانت، حسن اخلاق اور مکارم اخلاق کا علم ہویا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایک پیغام کے ذریعے رسول اللہ نے پیشکش فرمائی کہ تسی میرا بھی مال تجارت لے کے فلاں فلاں علاقے دے اندر یا اپنی مرضی کے مطابق جس علاقے کی طرف جانا چاہتے ہو تشریف لے جاؤ، اور آپ کے نال آپ کی معاملت واسطے یا دوسرے معنی کے اندر یہ کہہ لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معاملات کی خبر گیری واسطے، آپ کے معاملات کی خبر گیری واسطے یا آپ کے معاملات کی تحقیق اور تفتیش کے حوالے نال اپنے غلام جناب میسرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے نال آپ روانہ فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی اس پیشکش نو قبول فرمایا. میرے بھائیوں، اتنے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اسی بھی کسی دے نال اس قسم کا کوئی معاملہ کرنا چاہیے نا تو پھر سانو اس بندے کی دیانتداری، اس بندے کی امانت داری، اس بندے کی راست گوئی، اس بندے کی حق بیانی اور اس بندے کا اخلاق یہ ضرور اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اگر نیک نیتی کے نال ان چیزوں کی بنیاد ہوتے اج بھی کوئی شخص کاروبار کرنے کی کوشش کرے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر برکت اور رحمت نصیب فرمائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو جس وقت جناب میسرہ نے سفر تجارت کی واپسی دے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اخلاق اور آپ دے کردار دے بارے اطلاع دیتی اور خبر دیتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک سہیلی جہاں نام نفیسہ ہے، نفیسہ نام اپنی ایک سہیلی دے ذریعے اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکاح دا پیغام بھیجا۔ حالانکہ اس کی پہلے جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا عرب کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار لوگ شادی اور نکاح کا پیغام بھیج چکے سن، مگر آپ نے کسی کا بھی پیغام منظور نہ کیتا۔ کیوں کہ مالک کائنات نے حضرت خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واسطے پسند فرمایا اور آپ نے اس عظیم شخصیت دے زندگی دے ساتھی دے طور پہ اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا اور منظور فرما لیا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما دیا نے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ذکر خدیجہ اثنى علیہا فاحسن الثناء قالت فعلت یوما فقلت ما اکثر تذکرها حمراء الشد قال ابدا لك ابدا لك الله عز وجل بها خيرا منها قال ما بدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواصتني بمالها إذا حرمني الناس ورزقني الله عز وجل الولد ولدها إذ حرمني اولاد النساء۔ اللہ پاک نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ فرمانیہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی سیدہ خدیجہ کا تذکرہ فرماندے تو آپ حضرت خدیجہ کی خوب تعریف کرتے۔ ایک دن منو اس بات کے اتنے غیرت آئی، میں اس بات کو محسوس کیتا اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس عورت کی اتنی تعریف کرتے ہو جیڑی کہ سرخ رنگ دے مسوڑیاں والی عورت ہے، جہدے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ بہترین بیویاں دیتیاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یاد رکھ، اللہ تعالیٰ نے مینوں خدیجہ دے بدلے دے اندر ادھے نالوں بہتر کوئی بیوی عطا نہیں فرمائی، کوئی بیوی ادھے نالوں بہتر اللہ نے مینوں عطا نہیں فرمائی۔ یاد رکھ کہ سیدہ خدیجہ دے میرے اتنے بڑے احسانات نے اور انہاں احسانات کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قد آمنت بی اذ کفر بی الناس، کہ خدیجہ اس وقت میرے تے ایمان لے آئی جب کہ لوگوں نے میری نبوت اور میرے پیغام کا، میری دعوت کا انکار کیتا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ میرے تے ایمان لے آئی جدوں کہ لوگ میرے نال کفر کر رہے سن، میرا انکار کر رہے سن، میرے دشمن بنے سن، اس وقت خدیجہ میرے تے ایمان لے آئی۔ اور یاد رکھ عائشہ وصدقتنی اذ کذبنی الناس، جدو دنیا دے لوگوں نے مینوں چٹلا دیتا، میری بات کو قبول نہ کیتا، اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی، میری نبوت اور میری رسالت کی تصدیق کی تھی۔ اور نال ہی آپ نے ارشاد فرمایا
وَبَاسَطْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ کہ خدیجہ نے میری ہمدردی کی تھی، میری مدد کی تھی اپنے مال دے ذریعے ایسے حالات دے اندر جدوں کہ دنیا دے لوگاں نے مینوں محروم کر دیتا، مینوں دور رکھیا اپنے آپ بھی، اس وقت خدیجہ نے میرے نال ہمدردی فرمائی۔ اور اللہ رب العالمین دے پیغمبر ارشاد فرماندے نے وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ خدیجہ میری ایسی بیوی ہے کہ جدے وچ اللہ تعالیٰ نے مینوں ساری اولاد عطا فرمائی ہے سوائے ایک بیٹے دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں سیدہ خدیجہ دے وچوں اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اج ساڈے ملک دے اندر ایک بہت طوفان بدتمیزی مچی ہے، اور اس طوفان نو بچان دے اندر بہبود آبادی دے نام دے اوتے بچیاں دے قتل کرن دا ایک محکمہ حکومت نے غیر ملکی مدد دے بل بوتے ہوتے شروع کی ہے۔ دراصل محکمہ اولاد یا بچیاں دے کنٹرول والا نہیں، بلکہ بے حیائی، بدکاری اور فحاشی دے دروازے کھولن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پنڈاں دے اندر، محلیاں دے اندر، گھر گھر دے اندر وہ ستارہ نامی ایک کوئی چیز ہے جڑی تقسیم کی جاتی ہے کہ یہ ذریعے بچیاں نوں کنٹرول کیتا جائے۔ اور ہن ملک پاکستان دے چیف جسٹس نے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ثاقب نثار بھی یہ بکواس کر رہے ہیں، اس نے بھی یہ بکواس کیتا ہے پرسوں جو کہ میں ذرا دوجا کماں نوں ویلا ہو لواں پھر آبادی نوں کنٹرول کرن دے اندر میں پیش ہو کے اپنا کردار ادا کراں گا اور کوشش کراں گا کہ اس چیز نوں عام کیتا جائے کہ زیادہ سے زیادہ 2 بچے ہونے چاہیے نے، اس سے زیادہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اس حوالے دے نال اللہ پاک دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سارے ایمان کی جان ہے، اور پیغمبر کا ہر فرمان مومن دے ایمان کی جان ہویا کرتی ہے۔ نبی پاک دے ایک فرمان دے ہوتے مومن اپنی جان دین واسطے تیار ہو سکے گا، مگر اللہ پاک دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کسی فرمان کی توہین یہ برداشت نہیں کی جا سکے گی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تزوج الولود ودود الولود کہ لوگوں ایسے خاندانوں کے اندر رشتے کرو، ایسے خاندانوں کے اندر شادیاں کرو جس خاندان دیا عورتاں زیادہ بچے جنم دین کی صلاحیت رکھدیاں ہوں، جس خاندان دیا عورتوں کے اندر زیادہ بچے جنم دی، زیادہ بچے جنم دین کی قدرتی طور پہ صلاحیت ہوئے، تسی ان خاندانوں کے اندر شادی کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انی مقاصرکم بالامم، کل قیامت کے دن میں اپنی امت دی کثرت دی بنیاد اتے دوسری امتاں دے مقابلے اندر اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر میں فخر کراں گا کہ میری امت دی تعداد دوسری امتاں دے مقابلے دے اندر زیادہ ہے۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمان، اور آج دا چیف جسٹس یہ بکواس کرے کہ میں اس بات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کراں گا کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اگر اللہ اور دے پیغمبر علیہ السلام نے اس بات کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ میں اور تسی کون ہاں اور ملک کا جسٹس کون ہے جڑا یہ فیصلہ دے یا اس بات کا اظہار کرے، دراصل یہ مومنہ دے ایمان دی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ آج اس قسم دے بکواس کرنے والے لوگ ظاہر ہو رہے اور سامنے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جدوں تھوڑی جی تہ دے اندر جاؤ دے نا، یہ
جڑے یہ تبلیغ کرتے ہیں نا کدے انہوں نے اپنے گھر کی حالت دیکھو تو حیران ہو جاؤ گے. میں حلفہ نے بات کہنا ممبر رسول سے کھلوتا کہ میری سروس کے دوران آج سے کوئی 20 سال پہلا ایک لیکچر دیتا سانو محکمہ بہبود آبادی کے ایک شخص نے 2 گھنٹے وہ لیکچر دیتا رہا. اسی پابند سا سرکاری طور پہ وہ اندر شامل ہونے لیکچر کے بعد نا انہیں آپ یہ گل کی کہ جناب تھوڑے جو کسی کا کوئی سوال ہے تو پیش کرو. ایک شخص اٹھیا کہنے لگا حضرت میں گزارش کرنا تسی 2 گھنٹے کا لیکچر دے دیتا ہے کہ بچے گھٹ سے گھٹ ہونے چاہیے نے تے یہ فرماؤ کہ تھوڑے کتنے بچے نے تھوڑے کتنی اولاد ہے. وہ ڈائریکٹر منہ تھلے تھلے کرے کدے سجے ویکھے کدے کھبے ویکھے اور وہی حالت قابل رحم ہوئی اس وقت. آخر بلدیہ کا چیئرمین اٹھیا تے وہ کہنے لگا وہ لوگوں چھڈو بنا کی کر رہے ہو سرکار دے اپنے 6 کڑیاں مڑے لوگوں کو واز کر رہا کہ 2 ہونے چاہیے اپنے 6 کڑیاں مڑے نے اور شاید اجے بھی باز نہ آمدے ہمن. میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی ذات نے جیڑی اولاد میری تہاڈی قسمت دے اندر رکھی ہے نا وہ بہرحال آنی ہے غلط طریقے دے نال یا جائز طریقے دے نال بہرحال وہ اولاد آنی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی جڑیاں خوبیاں رسول اللہ نے بیان فرمائیاں نے نا انہاں خوبیاں دے کہ خوبی آپ نے یہ بھی دسی کہ اللہ رب العالمین نے مینوں ساری اولاد حضرت خدیجہ کے وچوں اپنی رحمت دے نال عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں نکاح کا پیغام ملیا تو آپ نے اس پیغام نو منظور فرما لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس سلسلے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی بھی ہے کہ ایک موقع دے ہوتے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کھانا لے کے حاضر ہوئیاں تشریف لے آئیاں تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل جناب محمد رسول اللہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے. فقال یا رسول اللہ جناب جبریل نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر هذه خدیجہ قد اتت معها انام فیہ ادام او طعام او شراب. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سیدہ خدیجہ نے جڑیاں تہاڈی خدمت کے اندر کھانا لے کے کھان واسطے پین واسطے کوئی لے کے حاضر ہوئیاں نے اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فائدہ ہے یا اتتبا جدو جناب خدیجہ تہاڈی خدمت کے اندر تشریف لے آؤں فقرا علیہ السلام من ربها ومنی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں آج امہات المومنین کے بارے بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں گند بکنے والے گند بکتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کا مقام بتانا چاہے پھر فارسی کا ایک شعر ہے کہ عرفی مندیش از غوغائے اللہ اکبر سگاں از غوغائے غریباں کہ آواز سگ کم نہ کلت رزق گدارا. کہتے ہیں کہ کتیاں دے بھونکن دے نال منگن والیاں دا خیرات منگن والیاں دا رزق کام نہیں ہویا کرتا. انہاں لوگاں نے انہاں بکواساں دے نال امہات المومنین دی عظمت نہیں گھٹن لگی. کیوں؟ رب العالمین دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب جبریل نے مینوں یہ گل کہی فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو خدیجہ تہاڈی خدمت کے اندر تشریف لیا فقرا علیہ السلام من ربها ومنی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی
رب تعالی عرشاں والے رب دی طرفوں بھی خدیجہ نو سلام کریا جے ومنی اور میں جبریل دی طرفوں بھی خدیجہ دی خدمت کے اندر سلام عرض کریا جے میں بھی سیدہ خدیجہ نو سلام کرنا اور خدیجہ دا رب بھی خدیجہ دے اوتے سلام بھیج رہا ہے جدو اللہ تعالی اور فرشتیاں دا سردار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین دی ذات اوتے سلام بھیجے پھر میرے تواڈے توہین کرن دے نال کیا آپ دی عظمت اور امہات المومنین دا مقام گھٹ ہو سکتا ہے؟ قطعاً کم نہیں ہو سکن لگا۔ ایک شخص آسمان وال منہ کر کے تھکدا ہے نا کہ وہ تھکیا ہوا تھک اس ظالم نے اپنے منہ دے پوے دا آسمان کا کچھ نہیں بگڑ سکن لگا۔ میرے محترم بھائیوں، دوسری بات جناب جبریل عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر، اے اللہ دے پیارے نبی، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ کہ سیدہ خدیجہ ام المومنین نو بشارت دے دو، خوشخبری بیان فرما ام المومنین دے واسطے بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واسطے جنت دے اندر ایک گھر تیار فرمایا اور وہ گھر کا تھا من قصب، ایک موتی دا گھر ہے، اتنا بڑا موتی کہ پورا گھر اس موتی دے نال تیار کیتا گیا ہے، اس موتی دے نال ایک گھر تیار کیتا گیا ہے اور اس گھر دی اس محل دی ام المومنین سیدہ خدیجہ نو بشارت دو اور اس محل دی خوبی کی ہے لا صحب فیہ ولا نسب کہ اس محل دے اندر جڑا موتی دا بنے ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہونے لگا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کوئی دکھ اس محل کے اندر رہنے والی خدیجہ نو ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خدیجہ کا مقام میرے بھائیوں سوکنا دا سوکن کنا اے میں تسی اچھی طرح جاننے ہیں کہ سوکن دوسری سوکن قبول نہیں کرتی ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں، اس وقت آپ دیاں 9 بیویاں دنیا کے اندر موجود سن، 9 بیویاں، ویسے آپ نے 11 شادیاں کیتیاں نے، 9 دیاں 9 بیویاں قطعاً کسی دوسری بیوی دے بارے دل دے اندر ملال، دل دے اندر میل اور دل دے اندر کچیل نہیں، بلکہ ہمیشہ ایک دوسری تعریف ہی کر دیا نے۔ حضرت عائشہ فرمانیہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیوی حضرت خدیجہ دا مقام اور مرتبہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے جنہ رشک جنی ریس میں نے حضرت خدیجہ دے بارے آئی ہے، جتنا رشک میں نے خدیجہ دے اتے آمدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے بیوی دے اتے میں نے اتنا رشک نہیں آمدہ، حالانکہ میں نے جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زیارت نہیں کی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کثرت دینا ذکر فرمایا کرتے سن۔ کتنی پیاری بیوی ہے کہ آپ ہمیشہ انہوں نے ذکر فرما دے ہیں۔ اج ساڑھے گھراں دی حالت میں کوئی تبصرہ کر کے اپنا وقت میرے بھائیوں ضائع نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ بات عرض کراں گا کہ بیوی نو اپنے خامن دے بارے ایسا رویہ تے ایسا سلوک اختیار کرنا چاہیے کہ بیوی دی جدائی دے اوتے جدوں وہ دنیا دی فوت ہو جائے خامن دا ذکر خیر دے نال کرے، بھلائی دے نال کرے، نیک جذبات دے نال خامن دا تذکرہ فرمائے۔ حضرت عائشہ کہندی ہے کہ میں خدیجہ نو ویکھیا نہیں، لیکن اس دے باوجود اودیاں جڑیاں صفتاں تے تعریفاں سنیاں سن، مینوں رشک آندا آیا، کاش مینوں سیدہ خدیجہ والا زمانہ مل جاندا۔ آپ ارشاد فرماندیاں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت دے نال خدیجہ دا ذکر کرتے اور آپ دا معمول ہے کہ جدوں آپ کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے ہیں اپنے گھر دے اندر، پھر وہ ایک ایک حصہ ایک ایک جوڑ وہ الگ الگ کرتے اور پھر آپ جتھے دوسرے گھراں دے اندر اس بکری دا گوشت
ہدیے تے تحفے دے طور تے بھیج دے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کیونکہ دنیا کے اندر موجود نہیں سن، اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ دیاں ملن والیاں خدیجہ دیاں سہیلیاں دے گھراں دے اندر او گوشت بھیج دے جڑا سیدہ خدیجہ دے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل دے اندر مخصوص کیتے آندا آ، اور نال ہی آپ ارشاد فرماندے لوگو میری بیوی خدیجہ ہو جے جدے وچ اللہ تعالیٰ نے مینوں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں اس بات کی یہ چیز سارے ایمان کے اندر بیٹھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امت دیا ماما نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں بیویاں جو مقام اللہ نے نصیب فرمایا ہے وہ دنیا کے کسی عورت اور کسی بیوی نے نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ سارے دلوں کے اندر امہات المومنین اہل بیت اطہار دی محبت صحابہ کرام دی عقیدت اللہ سارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے تاکہ ساری دنیا بھی اچھی گزرے اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سانو پیغمبر دے چاہن والیاں دے اندر صحابہ دے چاہن والیاں دے اندر اپنی ماما امہات المومنین دے لائق اور فرما بردار بیٹے دے طور پہ اللہ پاک سانو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔